السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار کے متعلقہ سبق جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اس حوالے سے ہم نے یہ مشق جو ہے وہ آپ کو سنائی پڑھ کر۔ اس میں آپ کو وقوف کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ کیسے وقف کرنا ہے، اور اس میں سے خاص کر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بتلائی گئی کہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے وقف کی صورت میں تو اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ہے من حکیمن، تو جب وقف کریں گے تو یہ تنوین ختم ہو جائے گی، میم ساکن ہو جائے گی، تو ہم اس کو 4 الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر سکتے ہیں، من حکیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من عذاب، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ، ٹھیک ہے، اور یہ یا مدہ ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے واو مدہ کی مثال ہے، فَسَيُنْغِضُونَ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی ایک دو باتیں اچھا جو رہ گئی تھیں، وہ ہدایت نمبر 4 ہے۔ بعض لوگ اظہار والے کلمات میں اظہار کرتے وقت سکتہ بھی کر دیتے ہیں۔ سکتہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، یہ ذہن میں ہو کہ سکتہ کسے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے مثلا ایک یہ مثال آپ کے سامنے ایک موجود ہے، اس میں یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، تو نون ساکن پر آواز کو ختم کر کے سانس کو جاری رکھتے ہوئے پڑھنا سکتہ کسے کہتے ہیں کہ آواز ختم ہو جائے لیکن سانس جاری رہے۔ جیسے کہ ان عمت، اب میں نے ان پہ جو تھوڑی سی دیر لگائی ہے، اس میں اپنے سانس کو میں نے جاری رکھا ہے لیکن آواز کو ختم کر دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو اس طرح کچھ لوگ پڑھتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے کلمات کو اظہار کرتے وقت اس طرح پڑھتے ہیں، عذابا علیما جرفین ہار، اب فین یہاں تھوڑا سا سکتا یعنی کہ ٹھہر گئے اور آواز کو ختم کر دیا، سانس کو برقرار رکھا، اور اس طرح پڑھنا بھی غلط ہے، اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ چیز ہے جی۔ اگلا ہمارا سبق ہے اقلاب کے متعلقہ۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بدلنا، جو اس کا اصلی معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ کس چیز کو بدلنا؟ نون کو میم سے بدلنا، نون کو میم سے بدل کر پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ تو اقلاب کب ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہاں جی، ایک بات اظہار کے متعلقہ جو کہ ہم بتانا بھول گئے، ابھی یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نون ساکن کا تو اظہار پڑھ لیا ہے، جیسے یہ نون ساکن ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے آگے حروف حلقی کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہ میم ساکن ہے، میم ساکن یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، انعمت غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم نے شروع میں اخفا کے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ با نہیں ہے، تو لہذا ہم یہاں کیا کریں گے، اس کو آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، بہت آسان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میم ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد با اور میم، صرف 2 حروف ہیں، با اور میم۔ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے،
کس کے علاوہ جی؟ میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں میم ساکن کا کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو انعمت اس طرح نہیں، تو انعمت، ٹھیک ہے جی؟ انعمت جیسے نون کا اظہار ہم نے کیا ہے، ظاہر کر کے پڑھا ہے، نون کی آواز کو ختم کیے بعد فوراً ہی اگلا حرف ہم نے اس کی آواز سٹارٹ کی ہے، اسی طرح اس پر بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو جو ہی آگے کوئی مثال آئے گی مزید انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو میم ساکن کے اظہار کے متعلقہ بھی مثال کے ساتھ جو ہے مزید وضاحت کریں گے۔ تو میم ساکن کا اظہار کب ہوگا؟ کہ میم ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ اچھا جی، اقلاب کی طرف آتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ اقلاب کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے جی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن، یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد با آ جائے تو ہم یہ نون کو میم سے، یہ چھوٹی سی میم پاک و ہند میں جو قرآن مجید کا رسم الخط ہے اس میں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوتی ہے، عربی قرآن مجید جو ہے ان کے اوپر اکثر نہیں دیکھا گیا، لیکن یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نون ساکن کے بعد اگر یہ با آ جائے نا تو اس میم لکھی ہو یا نہ لکھی ہو تو اس نون کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فم، اس کو فن نہیں کہیں گے، فن بز نہیں، فم میم، فم بز، اس کا جوڑ بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ فا زبر میم فم، اس کو نون فی الحال جوڑ کے اندر بھی ہم نہیں اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فا زبر میم فم، با زیر ذال بز، فم بز، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح۔ اچھا، اسی طرح ہم نے یہ دیکھیں تنوین کی بھی مثال آپ کو دیتے ہیں، یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا آ گیا ہے؟ با آ گیا ہے۔ اچھا، کچھ ساتھیوں کو نا یہ تھوڑی سی مشابہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لام کے اوپر دو زبریں ہیں اور یہ الف و لام کے بعد آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ میرے بھائیو ذہن میں رکھیں کہ دو زبر جب بھی آئیں گی نا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اکثر الف ہی آپ کو نظر آئے گا، کبھی کبھار یا بھی آتی ہے، لیکن الف جو ہے وہ دو زبروں کے ساتھ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں یہ دو زبریں ہیں ساتھ الف ہے، دو زبریں ہیں ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے؟ دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف جو ہے وہ لازمن ہوگا اور کبھی کبھار یا آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اب دیکھیں تنوین کے بعد کیا آ گئی ہے؟ با۔ اب اس کو قولن، لام دو زبر لن، ٹھیک ہے؟ اگر با زبر با، قولن با، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے قولن با، نہیں، قولم میم کو پڑھیں گے قولم بلیغن، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یہاں ہم پڑھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے ایجے کا طریقہ، جوڑ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ فا زبر میم فم با زیر ذال بز، فم بز، اور اس طرح جو ہے اس کا ہم جوڑ کرتے ہیں۔ یہ تنوین کی مثال ہے، سین زبر سا میم زیر یا می، سمی، عین دو پیش میم، اس کو با نہیں، عین دو پیش میم عم، سمیعم، با زبر با، سمیعم با، یہ اصل میں عن ہے، یعنی کہ عین پیش نون عن، یعنی کہ نون تنوین جو ہے وہ نون اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر نہیں ہوتا، پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم عین دو پیش میم عم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے پھر با زبر با، سمیعم با، صاد زیر یا صی، یا مدہ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا، سمیعم بصی، را دو پیش رن، سمیعم بصیر، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم اس کا جوڑ بھی کریں گے۔ ہدایت نمبر 1، یہاں بھی غنہ ایک الف کے برابر کیا جائے اور غننے سے پہلے حرف کو لمبا نہ کیا جائے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ غنہ جو ہوتا ہے خواہ وہ اخفا کا غنہ ہو،
یا اقلاب کا غنہ ہو، آگے ادغام بھی آئے گا، اس کا غنہ ہو، غنہ جہاں بھی آئے گا، خواہ وہ میم ساکن کا غنہ ہو یا نون ساکن یا تنوین کا ہو، اس کو ہم اس کی لمبائی، اس کی مقدار غنے کو لمبا کرنے کا وہ کتنی ہوگی؟ وہ ایک الف کی مقدار کے برابر، ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ جس طرح ہم حروف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ غنے کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس سبق کو لے کے ہم دوبارہ پڑھیں گے، تو دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔